خدا دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اے نبی بھلا جس کے حق میں عذاب کا حکم اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، کیا تم اسے بچا لو گے دوزخ میں جانے سے؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ حرمت دین کو آپ پامال کریں؟ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گرفت کریں، ان کو اسٹیج سے اتاریں اور لوگوں کے سامنے ان کو ملامت کریں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 51 کمال آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ سمجھا دیا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو خوف رکھتے ہیں اس بات سے کہ انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت کے دن۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کو یہ بتا دیں کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی ان کا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اسی طریقے سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 19 ہے، کمال ہے، وہ بھی کلائمیکس ہے اس کا عقیدہ شفاعت کلیئر کرنے کے لیے۔ جناب قرآن پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا نا عقیدہ کیا ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی بھلا جس کے حق میں عذاب کا حکم اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، افانت تنقذ من فی النار، کیا تم اسے بچا لو گے دوزخ میں جانے سے؟ او اس سے بڑی بات کون سی کرے تمہارا رب تم سے؟ تم بابوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے سورہ الزمر آیت نمبر 19، اے نبی جس کو اللہ آگ میں پھینک دے کیا تم اسے نکال لو گے آگ سے؟ تو حضور کو تو کہنا چاہیے ہاں میں نکال لوں گا، کیونکہ میرے امتی کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ خدا دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ رب نپ لیا تے حضور چھڑا لین گے، جی حضور نے نپ لیا تو تے بچ کوئی نہیں ہونی۔ سب کہانیاں 2007 کی بات ہے، اور مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے، 22 مارچ 2007، یہ اب چل رہی ہے جولائی 2020، آلموسٹ 13 سال پہلے کی بات۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اس وقت بھی روئے تھے، لال کمیٹی کے چیئرمین تھے، آج بھی ہیں تادم حیات۔ تو کراچی میں آفس کے کام کے سلسلے میں نے بلوچستان جانا تھا، تو کراچی ڈیفنس میں میری رہائش تھی، تو میں ٹائم نکال کے نا غلام سعود سعیدی صاحب کو بیسیکلی تو میں نے ملنا تھا رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے۔ تو مفتی صاحب سے بائی چانس ملاقات ہوگی، آلموسٹ پونے گھنٹے کی۔ تو باتیں جب شروع ہوئیں، ان دنوں میں نیا گمراہ ہو رہا تھا، ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی انورٹڈ کاماز میں۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم کے اوپر شرکیہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ یار شرک کا لفظ تو یہ کبھی استعمال ہی نہیں کرتے، ماں بہن کی گالی سمجھتے ہیں یہ، وہ تو شرک کو ختم کیے بیٹھے ہیں، اس لیے ان کی وہاں کر بھی رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی مفتی صاحب کون سی؟ کہتے ہیں یہ دیکھیں نا شعر نہیں پڑھتے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں؟ تو ایک جملہ انہوں نے بولا کہ یہ شان الوہیت اور شان رسالت کے مقابلے کرواتے ہیں، اور یہ بڑے گستاخ رسول ہیں کہ ممبروں پر اللہ اور رسول کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو اتنا ڈر گیا ہوں کہ میں کسی محفل نعت میں جاتا ہی نہیں ہوں، کہ مجھے پتہ ہے یہ اوٹ پٹانگ شعر پڑھیں گے، اور اگر میں ان کو نہیں ٹوکوں گا تو میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا۔ یہ پیشور نعت خوان، اوباش اور آوارہ نعت خوان لوگوں کی عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اس طرح کے اشعار بناتے ہیں اور سناتے ہیں۔ ایک نعت خوان نے پڑھا، نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی۔ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ حرمت دین کو آپ پامال کریں؟ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گرفت کریں، ان کو اسٹیج سے اتاریں اور لوگوں کے سامنے ان کو ملامت کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرے کئی دوستوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ میرے ساتھ یہ بات کی اوپنلی، وہ انکار نہیں کریں گے، ابھی بھی وہ کہنے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ نجی محفلوں میں تو رونا پیٹنا کرتے ہیں، پبلکلی یہ بات نہیں کرتے، کیونکہ پبلک خلاف ہو جائے گی۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ صحیح رکھا ہوا ہے تو قیامت والے دن یہ کہیں گے یا اللہ ہمارا تو عقیدہ صحیح تھا نا، ہماری عوام کا ٹھیک نہیں ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے۔ تنظیم المدارس کے صدر ہیں پاکستان کے، بریلویوں کا جو بورڈ ہے نا درس نظامی کا علماء کا، اس کے صدر ہیں مفتی منیر صاحب، تو چھوٹی پوسٹ ہے۔ تو اگر یہ لوگ نہیں بتائیں گے تو اللہ کے حضور مجرم ہوں گے۔ تو مجھے بائی چانس یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اب آپ اس کے برعکس نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
یہ کہہ رہے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو محمد رسول اللہ کا بھی عقیدہ سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ نے جرت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو سر بابے کدھر؟ اور بخاری اور مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں جب آیت نازل ہوئی نا سورہ الشعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائے. تو سر بخاری اور مسلم دونوں کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام اپنے ایک ایک قریبی رشتہ دار کے پاس آئے. آپ نے کہا میرے چچا عباس اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور الفاظ کیا ہیں؟ اے نبی کے چچا عباس اپنے آپ کو بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے اللہ کے نبی کی پھپھی صفیہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے تو لے لے، لیکن اللہ نے اگر تجھے قیامت والے دن پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یار اس کے علاوہ کس طریقے سے کوئی شخص واضح کر کے باتوں کو بتا سکتا ہے؟ اور یہ بخاری مسلم ہے، کہانی شریف، سٹوری شریف، بابا شریف، بزرگ شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف مسلم شریف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عقیدہ بالکل واشگاف بتا دیا. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سر پھر ہمیں کہنے دینا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.